بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہماری زندگیوں میں اس وقت شور بہت ہے۔ کچھ ٹی وی چینلز کا شور ہے، کچھ شور آپ کو سڑکوں میں نظر آتا ہے، کچھ شور آپ کو فیس بک پہ نظر آتا ہے، کچھ آپ کو ادر سوشل میڈیا نیٹ ورکس پہ نظر آتا ہے۔ انفارمیشن بہت زیادہ موجود ہے جو کہ آپ کی آنکھوں سے ہوتی ہوئی اور آواز آپ کے کانوں سے ہوتی ہوئی آپ کے مائنڈ میں سٹور ہوتی جا رہی ہے۔ اس بہت زیادہ انفارمیشن کی وجہ سے جو آپ کے مائنڈ کی ہارڈ ڈسک ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اسی لیے ایک جملہ آپ عام سنتے ہیں کہ میں بور ہو رہا ہوں، میں بور ہو رہی ہوں، جبکہ بہت سارے چینل بھی موجود ہیں اور ڈیجیٹل میڈیا بھی موجود ہے۔ آپ سارا دن باہر کی دنیا کو دیکھتے ہیں جس میں آپ کے دفتر کے معاملات، پڑھائی کے معاملات، گھریلو معاملات اور گھریلو جھگڑے بھی شامل ہیں۔ ہمارے اندر ایک پوری دنیا آباد ہے جس سے ہم بہت کم متاثر ہوتے ہیں۔ جیسے ہی آپ آنکھ کو بند کرتے ہیں، جیسے کہ اس وقت آپ کی آنکھیں بند ہیں، تو آپ اپنے اندر دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جیسے ہی آپ آنکھ کھولتے ہیں، آپ کی اندر کی دنیا سے کنیکشن کٹ ہو جاتا ہے اور باہر کی دنیا کے ساتھ کنیکشن جڑ جاتا ہے۔ اسی لیے بہت سارے لوگوں کو کچھ بھی حاصل ہو جائے ان میں اور حاصل کرنے کی خواہش رہتی ہے، اور زندگی کے جو کرنٹ مومنٹس ہیں جو کہ اس وقت ہم گزار رہے ہیں اس کو انجوائے نہیں کر پاتے، یا تو ماضی کی سختیوں میں رہتے ہیں یا مستقبل کی فکر میں مصروف رہتے ہیں۔ ان دونوں حالتوں کی وجہ سے اپنا آج انجوائے نہیں کر پاتے۔ بدھا جب نروان حاصل کرنے کے لیے جنگلوں میں گیا تو یہ ٹیکنیک میڈیٹیشن کی انہوں نے متعارف کروائی دنیا میں۔ اس سے پہلے یوگا ہوا کرتا تھا، مراقبے ہوا کرتے تھے، یہ ٹیکنیک انہوں نے متعارف کروائی اور خدا کی تلاش میں نکل پڑے۔ اس وقت کے زمانے کے لوگ بھی اتنے ہی اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں مصروف رہتے تھے جتنی کہ آج کے لوگوں کی مصروفیت ہے آج کل کی خواہشات پوری کرنے کے لیے۔ بس خواہشات مختلف ہو گئی ہیں۔ پہلے زمینیں زیادہ لینے کا رواج تھا، اب فلیٹس آ گئے۔ پہلے بیل گاڑیاں لینے کا رواج تھا، اب گاڑیاں آ گئی۔ تو انسان یہ 4-5 خواہشات کے اندر ہی اپنی زندگی گزار دیتا ہے، جس میں زمین لینے کی خواہش اس کے اندر موجود ہے، اپنی نسل کی افزائش دیکھ کے اس کو خوشی ہوتی ہے، اپنے آپ کو فیمس دیکھ کے خوشی ہوتی ہے، زیادہ اور بہترین کھانے کی اس کی خواہش رہتی ہے، اور جنسی تسکین کی اس کی
خواہش رہتی ہے۔ یہی خواہشات پہلے کے انسان میں تھی، 5000 سال پہلے کی، یہی خواہشات آج کے انسان کی ہے۔ حضرت بدھا نے جب ان تمام مصروفیات سے جب زندگی میں اکتاہٹ محسوس کی، تب انہوں نے کہا نہیں، اس دنیا کا مقصد کچھ اور ہے اور میں کچھ اور تخلیق کروں گا، یا اس دنیا کو انڈرسٹینڈ کروں گا۔ تو انہوں نے آنکھیں بند کر کے اپنے اندر دنیا تلاش کرنے کی کوشش کی۔ اب ہر زمانے کے بڑے استاد رہے ہیں، بدھا اپنے زمانے کے بہت بڑے استاد تھے۔ ایک عورت اپنے مرے ہوئے بچے کو ان کے پاس لے کے آئی اور کہنے لگی، میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس بہت گیان ہے، آپ اپنے گیان سے، اپنی شکتیوں سے اس بچے کو زندہ کر دیں۔ بدھا کہتے ہیں کہ آپ مجھے کسی ایسے گھر کا پتہ بتائیں جہاں پہ کوئی موت نہ ہوئی ہو، تو میں آپ کے بچے کو زندہ کر دیتا ہوں۔ وہ ماں اپنے محلے میں گئی اور ہر کسی کا دروازہ کھٹکایا اور پوچھا کہ کیا آپ کے گھر میں کوئی موت ہوئی ہے؟ تو ہر کسی کے گھر میں موت ہوئی تھی۔ کسی کا دادا فوت ہوا تھا، کسی کی نانو فوت ہوئی تھی، کسی کا بھائی فوت ہوا تھا، کسی کا باپ اور کسی کی ماں اور کسی کی بیٹی۔ تو پورے گاؤں میں اس کو ایک بھی گھر ایسا نہ ملا جس میں موت نہ ہوئی ہوتی۔ تو وہ روتے ہوئے واپس آئی اور بدھا کو کہتی ہے کہ پورے گاؤں میں تو ایسا کوئی ایک بھی گھر نہیں ہے جس میں موت نہ ہوئی ہو۔ تو حضرت بدھا فرماتے ہیں کہ ہر انسان نے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، کسی نے پہلے اور کسی نے بعد میں۔ ویسے دنیا کے جو تمام کانسیپٹس ہیں، تمام فلاسفرز، سائنسدان ایک نقطے پہ متفق ہیں کہ انسان نے مرنا ہے۔ اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا اب تک۔ تو اس عورت کو بات سمجھ آ گئی کہ جو بدھا ہیں انہوں نے بھی مر جانا ہے ایک وقت میں، اور میں نے بھی مر جانا ہے۔ لیکن ہم اس حقیقت کو مانتے تو ضرور ہیں، لیکن یقین سے نہیں مانتے۔ اگر یقین سے ماننا شروع کر دیں تو کوئی بھی شخص بڑی بڑی عمارات اور جو بہت بڑی لڑائیاں ہیں اس دنیا میں وہ نہ لے۔ میری ذات میں خود بہت بڑی تیزی تھی، میں بہت زیادہ اور جلدی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ حاصل کرتے ہوئے، تیزیاں دکھاتے ہوئے، پھر میرے دل میں ایک خیال آیا کہ آخر کس کے لیے، آخر کیوں، آخر کب تک؟ اس کا کوئی مؤثر جواب نہیں ملا۔ تب سے پھر میں نے اپنی زندگی میں مراقبہ، میڈیٹیشن، ذکر، سفر کو شامل کیا اور جو موجود ہے اس پہ خوش رہنے کی کوشش کی۔ ہم لوگ زندگی میں اپنی صحت کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، کیونکہ میں نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں، بہت سارے لوگوں کی موت میرے ہاتھوں میں ہوئی ہے۔ آخری وقت پہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں، کاش میں نے اپنی زندگی ایسے نہ گزاری ہوتی، کاش میں نے یہ کام کر لیا ہوتا، کاش میں وہاں پہ چلا گیا ہوتا۔ تو زندگی میں مرنے سے پہلے جتنے کاش آپ ختم کر سکتے ہیں کر لیں،
جتنی چھوٹی چھوٹی خواہشات ہیں وہ پوری کر لیں، خاص طور پہ وہ خواہشات جن پہ بہت زیادہ پیسوں کا عمل دخل نہیں ہے، وہاں سے تو شروع کریں اپنی خواہشات پوری کرنا۔ ایک شخص بدھا کے پاس آیا اور کہتا ہے کہ میری پریشانیاں کب کم ہوں گی۔ حضرت بدھا نے بڑا تاریخی جملہ بولا۔ بدھا فرماتے ہیں جب تمہاری خواہشات کم ہوں گی۔ ہم اپنی خواہشات کے غلام رہتے ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے اپنی زندگی کو ہلکان کر دیتے ہیں، یہ سوچتے بھی نہیں کہ ایک خواہش کے بعد دوسری جنم لے گی، دوسری کے بعد تیسری، اور تیسری کے بعد چوتھی، اور ان خواہشات کو پورا کرتے کرتے زندگی گزر جائے گی۔ بہتر فلسفی آف لائف یہ ہے کہ زندگی میں جو آپ کے پاس آج موجود ہے اس کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرنا شروع کریں، اور شکر زبان سے نہ ہو، دل سے ہو۔ جو شکر دل سے ہوگا وہ آپ کی پرسنالٹی کا حصہ بن کے آپ کے اندر ایک پیس اور سیٹسفیکشن لے کے آئے گا۔ جو شکر دکھاوے کا ہوگا اور زبان سے ہوگا وہ آپ کے لیے فرسٹریشن اور سٹریس کریٹ کرے گا۔ اب اپنی آنکھیں بند رکھیے اور ناک سے سانس لیتے رہیں۔ جو بھی سوچیں آپ کو آ رہی ہیں، اس وقت آپ کو بہت ساری سوچیں آتی ہوں گی، ان کو آنے دیں۔ جسٹ بی نیچرل اینڈ بی کام۔ ناک سے سانس لیتے رہیں، لپس کلوز رکھیں، کمر سیدھی رکھیں۔ بی ان دا مومنٹ، بی ان دا مومنٹ، بی ان دا مومنٹ۔ بی ان دا مومنٹ۔ جسٹ فیل ریلیکس، جسٹ فیل ریلیکس۔